اداکار سے دوستوں، میں ہوں طلعت گل اور آج آپ کی خدمت میں اپنا ایک اور نیا افسانہ لے کر حاضر ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گی کہ کیونکہ یہ افسانہ خاصا طویل ہے تو ذرا تھوڑا سا تحمل کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ اس افسانے کو بہت انجوائے کریں گے۔ اور یہ کیونکہ میں نے ایک بہت خاص موضوع کے اوپر لکھا ہے، ہیومن ٹریفکنگ سے ریلیٹڈ ہے، اس کے علاوہ اس میں کئی اور معاشرتی مسائل کو بھی میں نے ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ ضرور پسند کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ اپنا افسانہ شروع کروں، آپ سے گزارش ہے میرا چینل طلعت گل اب تو میں نے اپنا چینل کا نام چینج کر چکی ہوں۔ میرا چینل ہے پاور وائس آف لندن، اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس پہ جو بیل کا آئیکن بنا ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ تو دوستو، میرے آج کے اس افسانے کا عنوان ہے لور دی گڈی، اور کچھ اس طرح سے ہے: پتر لور دی گڈی کدوں آوے گی؟ یہ وہ آواز تھی جو ایک بوڑھی بزرگ ماں روزانہ اسٹیشن پر آنے جانے والے تقریباً ہر شخص سے پوچھتی تھی۔ مجھ سے تقریباً ہر روز اس کا سامنا ہوتا تھا۔ میں بہت بار کوشش کرتا تھا کہ اس اماں سے میرا سامنا نہ ہو، مگر یہ پنجاب کے ایک گاؤں کا چھوٹا سا اسٹیشن تھا جہاں آپ کا سامنا ہر آنے جانے والے شخص سے بہرحال ضرور ہو جاتا ہے۔ میں دراصل اس اماں کی درد بھری آواز سے بہت پریشان ہو جاتا تھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی آس اور بے بسی ہوتی تھی جو کہ مجھے بہت تڑپا دیتی تھی، مگر میرے اندر کبھی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس اماں سے بات کرتا اور اس کا مسئلہ سنتا۔ مجھے ویسے بھی دوسروں کے مسائل سے کوئی اتنی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ لوگوں کے ذریعے مجھے صرف یہ پتہ چلا تھا کہ اس بوڑھی خاتون کی جوان بیٹی شہر کام کرنے کے لیے گئی تھی اور جانے کس وجہ سے پھر کبھی واپس نہیں آئی، اور اس وقت سے یہ اماں ایسے ہی اسٹیشن پر رات گئے تک بیٹھی رہتی تھی۔ میں قریب کے ایک گاؤں میں رہتا تھا اور ایک قریبی شہر کے کالج سے لاء کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ وہ روزانہ کالج جانے کے دوران اس اماں سے میرا سامنا ہو جاتا تھا۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے، میری تعلیم مکمل ہو گئی تھی اور اب میں لاہور کے ایک بڑے وکیل کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اب میرا گاؤں میں آنا جانا تقریباً ہر 2-1 مہینے کے بعد ہی ہوتا تھا۔ میرے والدین میری شادی کے لیے بے چین تھے۔ میرے چاچا کی بیٹی سے آخرکار میری شادی ہو گئی اور میں مستقل طور پر لاہور منتقل ہو گیا۔ اس سال گرمیوں میں اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ اپنے والدین کے پاس گاؤں آیا تو میں نے دیکھا وہ بوڑھی اماں مزید بوڑھی ہو گئی تھی۔ اس کی آواز بھی بہت کمزور ہو گئی تھی، مگر وہ اب بھی اپنا دکھی سوال ہر ایک سے اسی طرح پوچھ رہی تھی۔ میری بیوی ایک انتہائی نرم دل اور سمجھدار عورت تھی۔ اس نے اماں کی آواز سنی تو وہ جلدی جلدی چلتی ہوئی اس بوڑھی اماں کے پاس پہنچی اور بولی، کیا بات ہے اماں جی، کسی نے آنا ہے؟ اماں نے اداسی سے میری بیوی رخشی کی طرف دیکھا اور بولی، بیٹا میری بیٹی لاہور گئی تھی کام کرنے، مگر اب تک نہ جانے کیوں واپس نہیں آئی۔ بیٹا تم کو پتہ ہے وہ کہاں کام کرتی ہے؟ رخشی بے بسی سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ میں نے رخشی سے کہا، میں اس اماں کو گزشتہ 2 سال سے دیکھ رہا ہوں، اس کا دماغی توازن شاید ٹھیک نہیں ہے۔ اماں نے ایک دم چونک کر میری طرف دیکھا اور بولی، تو ماں نہیں ہے نا؟ تجھے کیا پتہ جس ماں کی بیٹی گم ہو جائے اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ پتر، میرا دماغی توازن بالکل ٹھیک ہے۔ میں حیران ہو کر ایک دم شرمندہ سا ہو گیا۔ میری بیوی نے بات سنبھالتے ہوئے کہا، اماں آپ ہمیں اس کا پتہ اور تصویر دیں، ہم آپ کی بیٹی کا پتہ لگا لیں گے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کہاں رہتی ہیں؟ اماں نے ایک قریبی گاؤں کا پتہ دیا جو کہ زیادہ دور نہیں تھا۔ میری بیوی نے میرے قریب آ کر کہا، کچھ بھی ہو ساتھ میں اس اماں کی ضرور مدد کروں گی، آپ مجھے اس کے گھر لے کر چلیں۔ میرے پاس اپنی بیوی کی بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ شام میں ہم اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اس اماں کے گاؤں پہنچے تو لوگوں سے پتہ چلا کہ اس کا نام منظورہ بی بی تھا۔ ہم اس کے گھر پہنچے تو وہ زمین پر بیٹھی اپنی عبادت میں مصروف تھی۔ اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہہ رہے تھے۔
اس کو جیسے ہی ہماری موجودگی کا احساس ہوا اس نے ہماری طرف دیکھا اور اداسی سے بولی، مجھے امید نہیں تھی بیٹا کہ تم لوگ آؤ گے، یہاں کوئی نہیں جس کو میرے دکھ کا کوئی احساس ہو۔ میری بیوی رکشی نے اماں سے ان کا حال احوال دریافت کیا اور پھر ان سے ان کی بیٹی کے متعلق پوچھا۔ مجھے اس وقت بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ اماں منظورہ بڑے سمجھدار طریقے سے بات کر رہی تھی۔ اماں منظورہ نے ایک سرد آہ بھری اور بولی، بیٹا میرا شوہر فوج میں صوبیدار تھا، ایک بم دھماکے میں وہ شہید ہو گیا تو سمجھو ہم پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ میں صرف 8 جماعتیں پاس تھی، مجھ میں اتنی کوئی عقل سمجھ بھی نہیں تھی، مگر میں نے اپنی بیٹی کو 10 جماعت تک پڑھایا تھا۔ شوہر کے مرنے کے بعد اس کے محکمے والوں نے ہم سے بہت سے وعدے کیے اور مالی امداد کا بھی وعدہ کیا، مگر انہوں نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ میرا شوہر ظاہر ہے ایک معمولی صوبیدار تھا، اگر وہ کوئی بڑا فوجی افسر ہوتا تو شاید ہماری کچھ مدد بھی ہو جاتی۔ میرا ایک عزیز کافی عرصے تک فوج کے دفتروں میں چکر لگاتے رہا، مگر معمولی پینشن کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ میری بیٹی زینب بہت سمجھدار بچی تھی، گو کہ اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، صرف 20 برس ہی کی تھی۔ اس کو گاؤں میں کسی نے شہر میں ایک نوکری کا بتایا۔ زینب گھر کے حالات سے پہلے ہی بہت پریشان تھی۔ اس نے مجھ سے ضد کر کے اجازت لی اور شہر چلی گئی۔ جانے کے 6 مہینے بعد اس کی صرف ایک چٹھی آئی جس میں اس نے کہا، اماں میں واپس آ رہی ہوں۔ اس کے بعد سے آج تک اس کی کوئی خیر خبر نہیں۔ یہ کہہ کر اماں منظورہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جانے میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ وہ آج تک مجھ سے ملنے نہیں آ سکی۔ رکشی اور میں نے اماں کو تسلی دی اور ان کو مدد کی یقین دہانی کروائی۔ میں نے اماں سے وہ خط لیا اور زینب کی ایک تصویر مانگی۔ اماں کے پاس اس کی ایک ہی تصویر تھی جس میں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ خاصی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں اور رکشی کچھ دن گاؤں میں رہ کر واپس لاہور آ گئے، مگر رکشی بہت بے چین تھی کہ کسی طرح زینب کو تلاش کیا جائے۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ اتنے بڑے شہر میں کسی کو ڈھونڈنا آسان نہیں ہے، مگر وہ بضد رہی کہ آپ تو وکیل ہیں، آپ اپنے تعلقات استعمال کریں۔ خیر اس بات کو کچھ دن گزر گئے۔ میں نے خط پر موجود مہر کے ذریعے پتہ لگانے کی کوشش کی، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ میرے بہت سے پولیس والے جاننے والے تھے، مگر وہاں سے بھی کچھ پتہ نہ چلا۔ اس بات کے کوئی 2 مہینے بعد میں نے ایک بہت بڑے بزنس مین کا پراپرٹی کا کیس جیتا۔ وہ بزنس مین مجھ سے بڑا خوش تھا اور اسی خوشی میں اس نے ایک پارٹی کا اہتمام کیا اور مجھے اور رکشی کو بھی آنے کی دعوت دی۔ دعوت والے دن جب ہم پہنچے تو رنگ و بو کا ایک سیلاب آیا ہوا تھا۔ شہر کے تقریباً تمام امراء اور سیاستدان موجود تھے۔ مجھے ان تقریبات سے بہت الجھن ہوتی تھی، مگر کام کی مجبوری تھی۔ تاجر نے ڈانس اور کھانے اور گانے بجانے کا بھی انتظام کیا ہوا تھا۔ میں بیزار سے بیٹھا فون پر ویڈیو گیم کھیل رہا تھا کہ اچانک رکشی زور سے چلائی، ارے یہ تو زینب ہے! ارد گرد بیٹھے لوگ ہمیں عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے غصے سے رکشی سے کہا، یہ کیا حماقت ہے، زینب کہاں سے آ گئی؟ رکشی نے سرگوشی کرتے ہوئے اسٹیج کی طرف اشارہ کیا، جہاں انتہائی چست اور مختصر سے لباس میں ایک خوبصورت لڑکی تھرک رہی تھی۔ میں خود ایک دم ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے رکشی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور آہستگی سے بولا، تم نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے پتہ ہے کہ کیسے اس معاملے کو ڈیل کرنا ہے۔ ڈنر کا وقت ہو گیا تھا، مگر میری نظریں مسلسل اس ڈانسر کا تعاقب کر رہی تھیں۔ جیسے ہی مجھے موقع ملا میں اس کے قریب پہنچ گیا اور آہستگی سے بولا، کیسی ہو زینب؟ اس کی آنکھیں ایک دم خوف سے پھٹ گئیں، مگر وہ فوراً ہی سنبھل کے ایک ادا سے بولی، کون زینب؟ میں تو زیبی ہوں۔ میں نے ایک دم سخت لہجے میں کہا، جھوٹ مت بولو، میں تمہاری ماں نے مجھے تمہاری تصویر دی ہے۔ میں اس سے پہلے کچھ اور بات کرتا، ایک لمبا چوڑا بدماش شکل والا آدمی زیبی کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹ کر لے گیا اور بولا کہ تم کو سیٹھ صاحب بلا رہے ہیں۔ میں نے ڈنر سے واپسی پر رکشی کو سارا واقعہ بتایا۔ رکشی بہت جذباتی ہو رہی تھی۔ وہ بولی، ساتھ کچھ بھی ہو آپ نے اس لڑکی کا پتہ لگانا ہے اور اس کو اس کی ماں تک پہنچانا ہے۔
दूसरे दिन मैंने अपने ज़राए से पता लगवाया तो मालूम हुआ कि ये मॉडर्न लड़कियों का एक नेटवर्क है जिसे एक इंतहाई शातिर खातून चलाती हैं, और इस खातून को पुलिस और सियासतदानों की पुष्टपनाही हासिल है। मैंने अपना एक प्लान बनाया और अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके किसी तरह उस खातून तक पहुंच गया। मैंने उसे ज़ाहिर किया कि जैसे मैं कोई उसका गाहक हूँ। उसने मुझे मुख्तलिफ़ लड़कियाँ दिखाईं मगर मुझे ज़ैनब नज़र नहीं आई। मैंने उससे कहा कोई कम उम्र माल दिखाइए, और फिर उसने ज़ेबी और एक और लड़की को आवाज़ दी। वो दोनों निहायत खूबसूरत और कम उम्र थीं। मुझे देखकर ज़ैनब के चेहरे पर लम्हा भर के लिए आशनाई की चमक उभरी और मादूम हो गई। मैंने उस आंटी से ज़ेबी के साथ बाहर जाने की फरमाइश की। मैं क्योंकि एक बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर की सिफारिश पर आया था तो आंटी ने मुझे उसको बाहर ले जाने की इजाज़त दे दी। गाड़ी में बैठते ही मैंने उससे कहा, मुझे मालूम है कि तुम ज़ैनब हो। तुम्हारी माँ तुम्हारी जुदाई में गम से निढाल है। तुम इतनी बेरहम हो कि अपने माँ से नहीं मिलने आ सकती। और फिर अचानक ज़ैनब ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मैं कैसे जाऊँ, किस मुंह से जाऊँ? ये लोग मुझे जान से मार देंगे। मुझे पता है कि वो अब भी आपकी गाड़ी का पीछा कर रहे होंगे। मैंने एकदम चौंक कर अपने शीशे में देखा तो वाकई एक काली गाड़ी को अपने पीछे पाया। मगर मुझे बताओ तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? ज़ैनब सिसकियाँ लेते हुए बोली कि अब्बू के मौत के बाद हमारे हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे। हमारे गांव के एक शख्स ने मुझे नौकरी का झांसा देकर यहाँ कर लेकर आया और मुझे इस गिरोह के हाथ भेज दिया। मैंने बहुत बार इस काम से इनकार किया और भागने की भी कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुई। किसी तरह मैंने माँ को ख़त लिखा मगर मैं इनके चुंगल से ना निकल सकी। ये हमको शो करवाने के बहाने दुबई वगैरह ले जाते हैं और वहाँ के शेख हमारा जो हाल करते हैं आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सी लड़कियाँ मर तक जाती हैं और जो बीमार हो जाती हैं उनके आज़ा तक बेच दिए जाते हैं। हम एक ऐसी दलदल में गिर चुके हैं कि अब मर कर ही इससे निकलेंगे। मैंने ज़ैनब को तसल्ली दी और उसको ताकीद की कि किसी से इस बारे में कोई बात न करे। उसके बाद मैंने उसको वापस कोठी पर छोड़ा और अपने घर आकर रक्षी को सारी रुदात सुनाई। रक्षी को ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ मगर वो एकदम जोश से उठ खड़ी हुई और बोली, चलिए अभी चलकर पुलिस में रिपोर्ट कराते हैं। मैंने रक्षी को समझाया ये इतना सीधा और आसान मामला नहीं है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग मुलव्विस हैं और पुलिस को उनकी बराह रास्त मदद भी हासिल है। इन लोगों को पुलिस की मदद भी हासिल है। रक्षी एकदम मायूस होकर बैठ गई। मैंने उसको समझाया इन लोगों पर हाथ डालना इतना आसान नहीं होगा। मैं इस मामले को अपने तरीके से हल करने की कोशिश करता हूँ। रक्षी इस दौरान अम्मा मंजूरा से कई बार मिलके आ चुकी थी और उनको तसल्ली भी दी थी कि हम जल्द ही ज़ैनब का पता लगा लेंगे। कुछ दिन के बाद हमारे बार का सालाना डिनर था जिसमें मुल्क के काफ़ी उमरा और सियासतदान वगैरह शरीक थे। अचानक मुझे अपने कॉलेज के ज़माने का एक दोस्त उमैर नज़र आया। मेरी उससे बड़ी यारी थी। वो मुझसे बड़ा पुरजोश तरीके से मिला। बातों बातों में पता चला कि 2 दिन पहले ही उसका ट्रांसफ़र लाहौर हुआ है और वो बतौर डिप्टी कमिश्नर तैनात हुआ है। मुझे बड़ी खुशी हुई। उसने मुझे बताया कि लॉ के बाद उसने CSS का एग्ज़ाम दिया था और आज वो इस पोजीशन पर पहुंच गया है। मैंने दूसरे दिन उसको अपने घर डिनर की दावत दी। दूसरे दिन वो मेरे घर आया। रक्षी से मिलकर वो बहुत खुश हुआ। हम बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक रक्षी बोली, उमैर भाई हमारा एक मसला है, क्या आप उसमें हमारी मदद करेंगे? मैं हैरान था कि रक्षी किस मसले की बात कर रही है। रक्षी ने अम्मा मंजूरा और ज़ैनब की पूरी कहानी उसको सुना दी। उमैर ये सब सुनकर बोला, भाभी मुझे कुछ टाइम दे, मैं ज़रूर इस मामले में कुछ करता हूँ। और फिर वाकई उमैर ने जो कहा वो कर दिखाया। हमने पूरी प्लानिंग के ज़रिए इस गिरोह के गिर्द घेरा तंग किया। पुलिस के कुछ अफसरान और सियासतदानों ने मदाखलत की भरपूर कोशिश की मगर उमैर किसी को भी खातिर में नहीं लाया और 30 के करीब उन मासूम लड़कियों को आज़ाद करवाया। इन लड़कियों ने ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाई कि हर कोई उनको सुनकर लरज़ गया।
رکشی اماں منظورہ کو شہر سے لے آئی تھی۔ ان ماں بیٹی کا ملاپ بہت ہی جذباتی تھا اور میں ان کو دیکھ کر سوچ رہا تھا جانے کتنی زینبیں کسی رکشی یا عمیر کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اگر ان دونوں نے اس معاملے میں اتنی ایمانداری اور اپنائیت نہ دکھائی ہوتی تو شاید اماں منظورہ کسی دن کسی اسٹیشن پر مری پڑی ہوتی۔ کاش کہ ہمارے سارے محب میں اتنی ہی ایمانداری اور سچائی سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ ارے ہاں، آخر میں آپ کو ایک بات تو بتانا بھول ہی گیا، زینب اب مسز عمیر ہے۔ بہت شکریہ۔